اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ششم باب دوم ایمانیات اور عبادات، سبق نمبر 2 اذان، فضیلت و اہمیت۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ کام آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اعلان کرنا، حکم دینا، یاد کرنا۔ تو اذان کے لفظی معنی ہیں اعلان کرنا۔ اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے؟ 3، 4، 5۔ تو اذان کی آواز جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ بلند ہوتی ہے۔ اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن، مفتی، امام۔ تو اذان کی آواز بلند کرنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، بھاگتا ہے، رو پڑتا ہے۔ تو اذان سنتے ہی شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز سے مسلمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے۔ تو اذان کی آواز سے مسلمان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ یہ کام بھی آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں، یہ درست ہے۔ اذان کی آواز صرف پاکستان میں بلند ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر ہو چکی تھی، یہ غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائی تو یہ غلط ہے۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں تو یہ درست ہے۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں، یہ کام بھی آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے۔ اذان کے لفظی معنی جو ہیں یہ یہاں پہ کیا آئے گا؟ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آپ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ نماز با جماعت ادا کرنے کا اعلان جو ہے وہ اذان کہلاتا ہے۔ مکہ میں کفر کے شر کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے جو الفاظ جو ہیں وہ سکھائے۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں اور اذان کہنے والا جو ہے بندوں کو نماز کے لیے جو ہے وہ پکارتا ہے۔ مؤذن کا اسلامی معاشرے میں بلند مقام ہے۔ اذان کے وقت شیطان پر جو ہے وہ خوف طاری ہو جاتا ہے اور اذان جو ہے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ اب ہم اس سبق کے جو ہیں وہ تفصیلی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے لفظی معنی جو ہیں وہ اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ جو ہیں وہ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان جو ہے مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز جو ہے 5 وقت کی نماز یہ الفاظ جو ہے وہ یہ آواز جو ہے وہ ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا سن کر پوری دنیا میں جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، کہ بلاوا بند کر پوری دنیا میں جو ہے بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کی جاتی ہے، بڑائی کا بیان ہے، اس کی بندگی کی شہادت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، نیز اس کے علاوہ نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت جو ہے وہ شامل ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کی فضیلت بیان کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث جو ہے وہ بلند مقام عطا فرمائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مطلب اذان دینے کی وجہ سے جو مؤذن ہے، جو اذان دیتا ہے، اذان دینے والے کو کہتے ہیں، تو اس کی اذان دینے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ہے معاف کر دیا جاتا ہے، مطلب اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اذان کی سوال نمبر 3 جو ہے وہ اذان کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب جو ہے یہ سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے جو ہے وہ اذان کی تعلیم جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ جو ہیں وہ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر جو ہے وہ مامور جو ہے وہ کیا۔ سوال نمبر 4 جو ہے کہ اذان کے فضائل جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو اذان کے جو فضائل جو ہیں، اذان کے فضائل جو ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مؤذن پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اذان جو ہے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ انسان میں وقت کی پابندی کا خیال جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ سوال نمبر جو 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی جو ہے وہ شفاعت، مطلب اذان کی آواز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ اذان کی جو آواز ہے وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا جو ہے وہ خیال پیدا کرتی ہے۔ خدا حافظ۔